ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل احترام حضرات علماء کرام معزز سامعین کرام عزیز نوجوان اور پردہ نشین خواتین اسلام معزز مائیں بہنیں، بات شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی گزارش ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بچوں کا جو شور ہو رہا ہے اسے اس پر ذرا قابو پائیں اور پرسکون ماحول بنائیں تاکہ بات سمجھ میں آئے اور صحیح طور پر سنائی دے۔ اصل گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بات آپ تمام خواتین اور حضرات کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، دین کی باتیں سننے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اس کا لحاظ کریں گے تو انشاءاللہ بات دل میں اترے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک توفیق ان کو ملے گی۔ آج کے دور میں ماشاءاللہ ہر تھوڑے دنوں میں کوئی نہ کوئی دینی پروگرام، دینی اجتماع اور جلسے وغیرہ منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ دین کی باتیں بار بار ہمیں سننے کا موقع ملتا ہے، لیکن دین کی باتیں سننے کے بعد ہماری زندگی میں جو تبدیلی آنی چاہیے ویسی تبدیلی کم نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دین کی باتیں سننے کے جو آداب ہیں ان کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ اسلام میں ہر کام کے لیے ادب اور سلیقہ پایا جاتا ہے۔ ہر کام کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب بتایا ہے، سلیقہ بتایا ہے۔ تو دین کی باتیں سننے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ دین کی بات دل میں طلب لے کر آدمی سنے۔ خواتین کے لیے بھی یہ بات ہے اور مرد احباب کے لیے بھی یہ بات ہے
کہ جب کبھی ہمیں دین کی باتیں سننے کا موقع ملے تو ہمارے دل میں دین کی طلب ہونا چاہیے۔ طلب جتنی ہوگی بات دل پر اتنا اثر کرے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو۔ اگر آدمی دین کی باتیں بغیر طلب کے اور لاپرواہی اور بے نیازی کے ساتھ سنے گا تو اللہ تعالیٰ بات کو دل میں اتارے گے نہیں اور بات آدمی کے دل پر اثر بھی نہیں کرتی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، سب سے پہلا ہدف یہ ہے کہ ہمارے دل میں دین کی طلب ہونا چاہیے اور یہ تصور اور یہ خیال ہمارے اندر ہو کہ جو باتیں سنائی جانے والی ہیں وہ میری ضرورت کی چیزیں ہیں۔ جس چیز کے بارے میں توجہ دلائی جا رہی ہے میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کی محتاج ہوں، اسی میں میری کامیابی ہے، اسی میں میری ہدایت ہے اور اسی سے میری دنیا کا سکون ہے اور اسی سے میری آخرت کا سکون ہے۔ تو دل میں طلب لے کر سننا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام اور دستور یہ ہے کہ اللہ پاک دنیا کو جتنی مقدر میں ہوتی ہے اللہ عطا کر دیتے ہیں ہر حال، لیکن دین کی جو توفیق ہوتی ہے میرے بھائیوں یہ آدمی کی طلب کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ ہمارے اندر جتنی طلب ہوگی اللہ اتنی ہمیں دین کی ہدایت اور توفیق دے گی، اور طلب میں کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت میں بھی کمی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو لہب، ابو جہل یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کا تعلق رکھتے تھے، خاندانی تعلق رکھتے تھے اور 24 گھنٹے وہ اللہ کے نبی کو اپنے سامنے آتا جاتا دیکھتے تھے اور سب کچھ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود نہ ابو لہب ایمان میں داخل ہوا نہ ابو جہل ایمان میں داخل ہوا، حتیٰ کہ ابو طالب آپ کے انتہائی قریبی چچا جنہوں نے مرتے دم تک اپنے بھتیجے کی جو ہے مدد فرمائی اور بھتیجے کی نگرانی فرمائی، ان ابو طالب کو بھی ایمان نہیں مل سکا، ہدایت نہیں مل سکی۔ میرے بھائیوں ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ ان کے اندر طلب نہیں تھی، ابو جہل میں طلب نہیں تھی، ابو لہب کے اندر بھی طلب نہیں تھی۔ تو طلب آدمی کے اندر اگر نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی سے رشتہ داری رکھنے کے باوجود آدمی کو ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے انتقال کے وقت آپ بہت زیادہ خواہش مند تھے، آپ کی بڑی تمنا تھی کہ کسی طرح ابو طالب آپ کے کان میں کلمہ پڑھ لیں اور فرماتے تھے کہ چچا جان میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے، کل قیامت کے دن میں آپ کی سفارش کروں گا۔ لیکن ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور یہ کہا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میری قوم کے لوگ کہیں گے کہ موت سے پہلے، موت سے ڈر کر ابو طالب نے اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کر لیا، یہ طعنہ دینے کا مجھے اگر اندیشہ نہ ہوتا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بھتیجے، میں کلمہ پڑھ کر تمہارے دل کو ٹھنڈک پہنچا۔ تو میرے معزز بھائیوں بزرگوں، دین کی باتیں سننے کے لیے آدمی کے اندر طلب ہونا چاہیے۔ آدمی یہ سوچے کہ جو بات سنائی جا رہی ہے میں اس کا محتاج ہوں، یہ میری ضرورت ہے، اسی میں میری کامیابی ہے، اسی میں میرا سکون ہے اور اسی میں میری نجات ہے۔ جتنی طلب لے کر بیٹھیں گے انشاءاللہ بات اتنی سمجھ میں آئے گی۔ نمبر 1۔ دوسرا ادب دین کی باتیں سننے کا یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہونا چاہیے۔ دین کی باتیں سننے سے پہلے آدمی کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہونا چاہیے۔ خدا اور رسول کی عظمت جتنی ہمارے دل میں ہوگی میرے بھائیوں یاد رکھو اتنی بات سمجھ میں آئے گی۔
اس لیے کہ جہاں بھی دین کی باتیں ہوتی ہیں، واعظ و نصیحت اور بیان ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں یا تو اللہ کی بات سنائی جاتی ہے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنائی جاتی ہے۔ اللہ کی ذات بھی عظمتوں والی ہے، نبی کی ذات بھی عظمتوں والی ہے، تو ہمارے دل میں اللہ کی عظمت جتنی ہوگی اور نبی کی عظمت جتنی ہوگی، ان کی باتیں سننے پر ہمارے اندر اثر بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج کے دور میں انسان کی توجہ مادی چیزوں پر ہے، مال اور دولت پر آدمی کی توجہ ہے۔ ہم نے دنیا کے بارے میں بار بار سنا، مال و دولت کے بارے میں ہم نے بار بار سنا بولا، تو مال و دولت کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھ گئی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین کی عظمت جیسی ہونی چاہیے ویسی عظمت ہمارے دل میں نہیں رہی۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ دین کی بڑی سی بڑی بات سنائی جائے، آدمی کا دل اس کو قبول نہیں کرتا اور وہ بات آدمی کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں بھی آپ دین کی باتیں سننے کے لیے جائیں، سننے سے پہلے اپنے دل میں اللہ کی عظمت کو جگائیے، رسول کی عظمت کو جگائیے اور دین کی عظمت کو اپنے اندر بیدار کیجیے۔ انشاءاللہ تھوڑی سی بات بھی اگر کی جائے تو وہ آپ کے دل پر اثر کرے۔ تو پہلا ادب یہ ہے کہ آدمی کے دل میں طلب ہونا چاہیے، دوسرا ادب یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی عظمت ہونی چاہیے، اور تیسرا ادب دین کی باتیں سننے کا۔ مائیں بہنیں بھی غور سے سنیں، غور سے توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تیسرا ادب کیا ہے کہ ہمارے دل میں نیت صحیح ہونی چاہیے۔ ہم لوگ یہاں آئے ہیں ماشاءاللہ، اتنی بڑی تعداد میں یہاں ہم جمع ہیں، اور یہ دراصل ان علماء کرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ ان حضرات نے اس پروگرام کے لیے مسلسل ہفتہ بھر، بلکہ اس سے پہلے سے انہوں نے محنت کی اور مسلسل لگے رہے، تو ماشاءاللہ اس کا نتیجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں خواتین بھی جمع ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں مرد احباب بھی جمع ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم یہاں آئے ہیں تو آنے کے وقت ہمارے دل میں ارادہ کیا تھا؟ اگر ہم یہاں آتے ہوئے یہ سوچ کر آئے کہ بھئی چلو روز جو ہے گھر کے کام کرتے کرتے تھک گئے، ملازمت کرتے کرتے، کاروبار کرتے کرتے تھک گئے، طبیعت جو ہے نا اکتا گئی، چلو تھوڑی سی طبیعت کو جو ہے نا طبیعت فرش کرنے کے لیے یا طبیعت کو بہلانے کے لیے چلو ایک دوسرے ماحول میں جائیں گے اور وہاں جا کر تھوڑا دل بہلے گا، یہ نیت ہوگی تو کچھ نہیں ملے گا۔ یا آپ نے یہ سوچا کہ بھئی ایک جو صاحب بیان کے لیے آ رہے ہیں وہ کوئی نئے صاحب ہیں، تو چلو دیکھیں کہ وہ کیسے بیان کرتے ہیں، ان کا انداز بیان کیسا ہے، یہ دل میں ارادہ ہوگا وہ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت یہ ہونی چاہیے کہ دین پر چلنا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، میں اس لیے دین کی باتیں سننے کے لیے جا رہا ہوں کہ جو کچھ میں سنوں گا اس پر میں عمل کروں گا اور عمل کر کے اللہ کو راضی کروں گا، اللہ کو راضی کروں گا۔ آپ اگر عمل کی نیت سے بیٹھیں گے تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا کریں گے، اور بولنے والے کی زبان سے اللہ تعالیٰ ایسی باتیں نکلوائیں گے جو آپ کی عملی زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس کے برخلاف آپ اگر یہ سوچو گے کہ بھئی چلو انداز بیان کیسا ہے دیکھیں گے، یا چلو کچھ دیر کے لیے تفریح کے لیے چلے جائیں گے، یا کوئی ایسی دوسری جو ہے نا نیت آپ کے دل میں ہوگی، تو یاد رکھیے کہ بات سننے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ جب بھی آپ دین کی باتیں سنیں، اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ دین کی باتیں صرف جو ہے نا سننے کے لیے یا صرف جاننے کے لیے نہیں ہیں، دین کی باتیں دراصل عمل کرنے کے لیے ہے نا، وہ دین کی باتیں عمل کرنے کے لیے ہیں۔ اگر ہم نے دین کی باتیں سنی اور دین کا علم ہم نے حاصل کیا، لیکن اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا تو دین کی باتیں سننا، جاننا یہ قیامت کے دن ہمارے لیے وبال بنے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، دین کی جتنی باتیں تجھے معلوم تھی تو ان باتوں میں سے کتنی باتوں پر عمل کیا؟
قیامت کے دن 5 سوالات ہوں گے. ہر جو ہے ابن آدم سے اللہ تعالیٰ 5 سوال کریں گے. ان 5 سوالات میں آخری جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، کہ تو جو کچھ جانتا تھا اس پر تو نے کتنا عمل کیا. میرے بھائیوں یاد رکھو، مائیں بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی یاد رکھیں، اچھی طرح سے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے پاس ہمارے حق میں جو فیصلہ ہوگا، کامیابی کا، ناکامی کا، جہنم میں داخلے کا یا جنت میں داخلے کا، یہ جو فیصلہ اللہ کے پاس ہوگا وہ ہمارے عمل کی بنیاد پر ہوگا. ہمارے عمل کی بنیاد پر ہوگا. جو بندہ عمل کر کے یہاں سے جائے گا وہ کل قیامت کے دن کامیاب ہوگا اور وہ جہنم سے بچے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا. اور جو بندہ صرف سنتا رہا، جانتا رہا مگر عمل نہیں کرتا، عمل میں بہت پیچھے رہا، تو فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ کل قیامت کے دن محروم کر دیا جائے. میرے بھائیوں، آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی اگر کوئی بیماری ہے، امت مسلمہ کی اور ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی اگر کوئی خرابی ہے وہ ہے بے عملی، عمل نہ کرنا. بے عملی یہ آج کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. جس دن یہ امت دین پر ویسے عمل کرے گی جیسے عمل کرنے کے لیے کہا گیا اور ویسے جو ہے زندگی گزارے گی جیسے زندگی گزارنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، اور جو کچھ وہ جانتی ہے اس پر عمل کرنے لگے گی، تو میرے بھائیوں اس امت کی تقدیر بدل جائے گی، اس امت کی تقدیر بدل جائے گی. یاد رکھیں اللہ نے اس دنیا کو دارالعمل بنایا، یعنی یہ عمل کی جگہ ہے. جب ہماری موت ہو جائے گی تو پھر ہمیں قبر میں جا کر عمل نہیں کرنا ہے اور حشر کے بعد ہمیں عمل نہیں کرنا ہے. وہاں بس جو ہے نا یعنی آرام ہی آرام ہے، یعنی عمل سے بالکل چھٹی ہے. آدمی جو ہے نا 2 رکعت نماز بھی پڑھنا چاہے گا تو اسے موقع نہیں ملے گا. جب لوگ اللہ کے پاس جائیں گے اور ان کو پتا چلے گا کہ ہم نے دنیا میں عمل نہیں کیا اور اس کی وجہ سے ہمارے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے پروردگار آپ ہمیں ایک موقع عطا کیجیے، ایک موقع ہمیں آپ عطا کیجیے تاکہ ہم دنیا میں جائیں اور عمل کر کے آئیں. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا كنا موقنين. اے اللہ ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، اب آپ ہمیں ایک مرتبہ اس دنیا میں پھر لوٹا دیجیے، ہم نیک عمل کر کے آئیں گے. ایسا آدمی تمنا کرے گا لیکن وہ تمنا کرنا لا حاصل ہوگا، اس کا کوئی جو ہے فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ زندگی انسان کو ایک ہی مرتبہ ملی ہے. تو میرے بھائیوں یہ 2-3 باتیں ہیں. نمبر 1 دل میں طلب لے کر سننا ہے. نمبر 2 اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کو لے کر سننا ہے. نمبر 3 اپنی نیت کو درست کرنا ہے، یعنی عمل کی نیت سے سننا ہے. اور نمبر 4 توجہ سے سننا ہے، غور سے سننا، توجہ سے سننا. اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو اللہ نے خوشخبری دی ہے جو کلام کو غور سے سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں. فرمایا فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو خوشخبری دیجیے جو بات سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں. تو میرے معزز بھائیوں غور سے سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، عظمت کے ساتھ سنیں، طلب دل میں رکھ کر سنیں، عمل کی نیت سے سنیں. انشاءاللہ یہ سننا ہمیں کامیابی سے ہمکنار دے گا. میرے بھائیوں ایک آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے، ایک آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. کیا ذکر کیا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم اور حضرت حوا ان دونوں کو جب اللہ تعالیٰ جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج رہے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. ہم نے کہا کہ تم سب کے سب جنت سے اترو، دنیا میں آ جاؤ، دنیا میں آ جاؤ. میرے معزز بھائیو بزرگوں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا
اور پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل کروایا. جنت میں حضرت آدم علیہ السلام رہتے تھے، لیکن جنت میں ہر قسم کی نعمت ان کو حاصل تھی، لیکن بے چین رہتے تھے، بہت زیادہ یعنی بے چینی میں مبتلا تھے، انہیں چین و سکون نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، حضرت حوا کو پیدا فرمایا. اب حضرت آدم اور حضرت حوا ایک مرد اور ایک عورت. میرے بھائیو بزرگوں، انسانوں کا جو آغاز ہوا وہ آغاز کیسے ہوا؟ ایک مرد اور ایک عورت. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ روز اول سے انسانی زندگی کے دو جو ہے نا پہیے ہیں، دو جو ہے اس کے پہیے ہیں، ایک مرد اور ایک عورت. انسانی زندگی تکمیل کو تب پہنچے گی جب یہ دونوں پہیے جو ہے صحیح ہوں گے، تندرست ہوں گے. حضرت آدم سے جب حضرت حوا پیدا ہوئی، اللہ نے دونوں سے فرمایا کہ تم جو ہے فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جنت میں سے جہاں سے چاہو تم کھاؤ، جو چاہو کھاؤ، جہاں سے چاہو کھاؤ اور سکون کی زندگی گزارو. لیکن ایک درخت ایسا ہے، ایک پودا ایسا ہے کہ تم اس کا پھل تمہیں نہیں کھانا ہے، بلکہ اس کے قریب بھی تمہیں نہیں جانا ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس کے قریب بھی مت جانا، اگر جاؤ گے تو تم ظالم ہو جاؤ گے. تو اب یہ دونوں جو ہے حضرت آدم اور حضرت حوا، یہ دونوں جنت میں رہنے لگے. ابلیس روز اول سے ابلیس انسانوں کا دشمن ہے. یہ بات ذہنوں میں رکھنے کی، مردوں کو بھی ذہنوں میں رکھنے کی ہے، عورتوں کو بھی ذہنوں میں رکھنے کی. ہمارا دشمن ہمارے رشتے دار نہیں، ہمارا پڑوسی نہیں. جو دشمن نہیں ہے ہم ان کو دشمن سمجھ بیٹھے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر آدمی کیا کرتا ہے؟ دوسروں کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے، رشتے داروں کو دشمن بنا لیتا ہے، پڑوسیوں کو دشمن بنا لیتا ہے، کسی بھی عام آدمی کو جو ہے اپنا دشمن بنا لیتا ہے. میرے بھائیوں، ہمارے پڑوسی دشمن نہیں ہیں، نہ ہمارے رشتے دار دشمن ہیں. ہمارا اصل دشمن جس کو اللہ نے دشمن کہا ہے وہ ہے ابلیس اور شیطان. اور اس کی دشمنی کا سلسلہ کب سے ہے؟ مہینے 2 مہینے سے، سال 2 سال سے نہیں. دشمنی ابلیس کی دشمنی انسانوں سے کب سے ہے؟ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو پیدا فرمایا، اس وقت سے ابلیس کی شیطان سے ابلیس کی دشمنی ہے حضرت آدم سے اور انسان سے. اور یہ دشمنی کیوں ہے؟ یہ دشمنی اس لیے ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پیدا کر کے فرشتوں کو اور ابلیس کو کہا کہ تم آدم کا سجدہ کرو. تو ابلیس نے کہا کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا، تو میں کیسے جو ہے آدم کا سجدہ کروں؟ تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو اپنے دربار سے دھتکار دیا. میرے بھائیوں، یہاں غور کرنے کے بعد ابلیس نے ایک سجدہ کرنے سے انکار کیا تو قیامت تک کے لیے مردود بن گیا. ہم نماز چھوڑ کر کتنے سجدوں سے ہم جو ہے نا محروم ہو رہے ہیں. تو اس کی سزا ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ گھر کی مائیں بہنیں بھی غور کریں کہ 24 گھنٹے میں 5 وقتہ نمازوں میں سے کتنی نمازیں ہماری ہو رہی ہیں اور کتنی نمازیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں. جب ابلیس کو ایک سجدہ چھوڑنے پر جو ہے اتنی سزا دی جا سکتی ہے، تو میرے معزز بھائیوں، ہم تو جو ہے نا نمازیں چھوڑ کر پتہ نہیں روزانہ کتنے سجدوں کو جو ہے سجدوں سے محروم ہو رہے ہیں. ہمارا انجام کیا ہونا چاہیے؟ اور ابلیس نے کیا کیا؟ اللہ کے ایک حکم کو توڑا. اللہ نے حکم دیا آدم کا سجدہ کرو، اور ابلیس نے اس پر عمل نہیں کیا، اللہ کے حکم کو توڑا. اللہ کے ایک حکم کو توڑنے سے اللہ نے ابلیس کو یہ سزا دی کہ اپنے دربار سے نکال دیا اور بالکل اس کو مردود کر دیا، دھتکار دیا. میرے بھائیوں، جب اللہ کا ایک حکم ٹوٹنے سے اتنی بڑی سزا ہو سکتی ہے اور اتنا اس کا برا انجام ہو سکتا ہے، تو ہم اور آپ روز کتنے اللہ کے احکام توڑ رہے ہیں. غور کریں، ہمارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، ہمارے ساتھ جو
جو ہے زیادتیاں ہو رہی ہیں اور ہم کو جو لوگوں کے سامنے جو ذلیل و خوار ہونا پڑ رہا ہے، میرے بھائیوں اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارے گناہوں کا قصور ہے۔ ہم اللہ کا احکام توڑ رہے ہیں، ایک دو نہیں، روزانہ دسیوں اللہ کے احکام ہم توڑتے ہیں۔ اللہ کے احکام توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کاموں کے کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے ان کاموں میں مبتلا ہونا یہ گناہ ہے۔ اور 24 گھنٹے کی زندگی میں آیا پتہ نہیں کتنے ہم سے گناہ ہوتے ہیں، دسیوں ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہمارا خیال بھی نہیں چاہتا، ہمارا تصور بھی نہیں چاہتا، بے شعوری کے عالم میں گناہ پر گناہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں جب ابلیس کو ایک گناہ کرنے پر اللہ نے اپنے دربار سے اس کو نکال دیا تو ہم جو ہے سینکڑوں گناہ کرتے جا رہے ہوں، سینکڑوں گناہ ہم سے ہوتے جا رہے ہوں تو کیسے ہمیں اللہ کی رحمت حاصل ہوگی، کیسے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے سے قریب کریں گے، کیسے ہمیں اللہ عزت عطا کریں گے، کیسے ہمیں اللہ ہماری پکار کو سنیں گے، ہماری مصیبتیں دور کریں گے۔ مصیبتیں کب دور کریں گے؟ ہماری پکار کو تب سنیں گے جب ہم اللہ کے حکموں پر چلیں گے اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو ہر گناہ انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ ہر گناہ آدمی جتنا گناہ کرتا جائے گا اتنا وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ ایک گناہ کیا اس کے دل پر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر سچی توبہ کر لیا وہ کالا نقطہ دھل جاتا ہے، اور اگر ایسا نہیں کیا توبہ سے پہلے پھر گناہ کیا اور ایک نقطہ پڑے گا، پھر گناہ کیا اور ایک نقطہ پڑے گا، اس طرح سے اس کا سارا دل سیاہ ہو جائے گا، اور جب دل سیاہ ہو جائے گا تو اسے دین کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، نیکی کا کام کرنے کی طرف اس کا دل مائل نہیں ہوگا بلکہ گناہ پہ گناہ وہ کرتا چلا جائے گا، اور اندیشہ ہوگا کہ کہیں وہ آخر میں جو ہے ایمان سے محروم نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے معزز بھائیوں بزرگوں اسے ہمیں ذہن میں رکھنا، ہر گناہ نحوست ہے، ہر گناہ کیا ہے؟ نحوست ہے، اور ہر گناہ بندے کو اللہ کی نظر سے گرا دیتا ہے۔ میری مائیں بہنیں آپ بھی غور سے سنیں، 24 گھنٹے کی ہماری زندگی بازار میں چلتے ہوئے ہماری نگاہیں غلط استعمال ہو جاتی ہیں، کسی اجنبی پر نامحرم پر جو ہے نظر ڈالنا، نامحرم عورت پر نظر ڈالنا، کوئی گندے پوسٹر کو دیکھ لینا، میرے بھائیوں یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ موبائل کو رکھ کر موبائل کے اندر کئی گھنٹے گندی چیزوں کو دیکھتے رہنا یہ سراسر گناہ ہے۔ اس گناہ سے دل جو ہے مردہ ہو جاتا ہے اور دل ایک دم سیاہ اور تاریک ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ہمارا دل سیاہ ہو جائے گا تو پھر ہمارے اندر عمل کا شوق جو ہے وہ باقی رہے گا۔ تو گناہ نحوست ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک گناہ کے نتیجے میں اللہ نے ابلیس کو نکال دیا، قیامت تک کے لیے مردود کر دیا، اور حضرت آدم اور حوا جنت سے کیسے نکلے؟ جنت میں ہر نعمت ان کو حاصل تھی، ساری نعمتیں ان کو حاصل تھی، مگر پھر بھی ان کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ اس لیے نکالا گیا کہ جس درخت کا پھل کھانے سے ان کو روکا گیا تھا انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ گناہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں میں مبتلا ہونے کو گناہ کہتے ہیں۔ اللہ نے ان سے کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی مت جاؤ، اللہ نے کہہ دیا تھا، لیکن کیا ہوا؟ شیطان نے ان کو بہکاوے میں ڈال دیا۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان میرے بھائیوں ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ شیطان ہمیشہ صحیح کو غلط بتاتا ہے اور غلط کو صحیح بتاتا ہے۔ شیطان کا کام ہی گمراہ کرتا ہے، شیطان کا کام ہی گمراہ کرتا ہے۔ شیطان آ کر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو جس درخت کے پھل کو کھانے سے اللہ نے تمہیں روکا ہے اس درخت کے پھل کی تاثیر یہ ہے کہ جو بھی وہ پھل کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تم دونوں ہمیشہ جنت میں رہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو پھل کھانے سے منع کیا ہے۔ پھل کھانے سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ اور فرمائیے پھل کھانے کے نتیجے میں وہ تو جو ہے نا جنت سے نکل جانے والے تھے، لیکن اس نے پٹی کیا پڑھائی؟ الٹی پٹی پڑھائی۔ اس نے یہ کہا کہ پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں رہو، اور اللہ نے تم کو اس لیے روکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تم ہمیشہ جنت میں رہو۔ یہ پٹی اس نے پڑھائی۔ دنیا میں بھی شیطان یہی کر رہا ہے،
ہر انسان کے ساتھ شیطان یہی کر رہا ہے، غلط کو صحیح بتاتا ہے، صحیح کو غلط بتاتا ہے، گناہ کو اچھے انداز میں پیش کرتا ہے کہ آدمی کی طبیعت اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے، ہدایت کو گمراہی بتاتا ہے، گمراہی کو ہدایت بتاتا ہے۔ شیطان کا کام روز اول سے یہی ہے، جیسے اس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا وہی حرکت اس نے جو ہے وہی حرکت وہ کر رہا ہے۔ تو جو ہے ان دونوں نے حضرت آدم اور حوا نے وہ پھل کھا لیا، ظاہر بات ہے پھل کھانا اللہ کی نافرمانی کرنا تھا، یعنی ان سے جو ہے نا کیا ہو گئی، جو ہے لغزش ہو گئی، بہکاوے میں آنے کی وجہ سے ان سے لغزش ہو گئی اور ان دونوں نے پھل کھایا، اللہ کے حکم کو توڑا۔ جو ہی اللہ کا حکم ٹوٹا فوراً ان دونوں کا لباس اتر گیا۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور علماء سے سنتے ہیں، اس کا تذکرہ اللہ نے سورہ اعراف میں تفصیل سے فرمایا کہ ان دونوں نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑا، گناہ کیا، فوراً ان کا لباس اتر گیا۔ یاد رکھو، ہر گناہ آدمی کو ذلیل و خوار کرتا ہے، ہر گناہ آدمی کو نعمتوں سے محروم کرتا ہے۔ حضرت آدم اور حوا جنت میں نعمتوں کی زندگی گزار رہے تھے، نعمتیں ان کو ہر قسم کی نعمتیں حاصل ہوئی، لیکن ان کو جنت سے نکالا کیوں گیا؟ اس لیے کہ ان سے اللہ کے ایک حکم کو توڑنے کا معاملہ ہے۔ یاد رکھو، بندہ جتنا گناہ کرے گا اللہ کی نعمت سے محروم ہوتا چلا جائے۔ گناہ کے اندر تاثیر کیا ہے؟ گناہ بندے کو اللہ کی نعمتوں سے محروم کرواتا ہے۔ ہم جتنے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اللہ کی نعمت سے ہم محروم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ان نعمتوں میں کمی ہوتی چلی جاتی۔ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ علماء کرام سے آ کر کہتے ہیں کہ میرا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا لیکن اچانک جو ہے میرا کاروبار بیٹھ گیا۔ بھائی اچانک نہیں بیٹھتا، آپ کو اپنے بارے میں جائزہ لینا ہے کہ کہاں آپ سے غلطی ہو رہی ہے، کہاں آپ سے گناہ ہو رہے ہیں جس کی نحوست کی وجہ سے اللہ آپ سے نعمت چھین رہا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، میاں بیوی کے درمیان محبت یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ڈالنے سے آتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ جب میاں بیوی میں دونوں کے دونوں اللہ کا حکم توڑنے لگتے ہیں، نافرمانی کرنے لگتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت ڈال دیتے ہیں۔ اب ہمیشہ میاں بیوی کے اندر چک پک چلتی رہتی ہے اور ہمیشہ وہ لڑتے رہتے ہیں اور آپس کی جو ہے چپکلش کا سلسلہ چلتا رہتا ہے اور گھر کا جو ہے سکون جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے معزز بھائیو بزرگوں، حضرت آدم اور حوا نے چوں ہی پھل کھایا، اللہ نے کیا کیا؟ ان کا لباس اتار دیا۔ اور یہ لباس اتارنے میں دخل کس کا ہے؟ کس کی بات ماننے سے لباس اتر گیا؟ ابلیس کی بات ماننے سے۔ ابلیس کی بات مان کر انہوں نے کیا کیا؟ جس کام کو کرنے سے اللہ نے روکا تھا اس کام میں وہ مبتلا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا لباس اتار دیا۔ میرے بھائی کو یاد رکھو، بہت غور کرنے کی بات ہے کہ جو ہی لباس اتر گیا یہ دونوں کیا کرنے لگے؟ حضرت آدم اور حوا جنت کے درختوں کے پتے لے کر اپنے جسم کو چپکانے لگے۔ ہماری مائیں بہنیں اچھی طرح یاد رکھیں، انسان کی فطرت میں جسم کو ڈھانکنا یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا، برہنہ ہونا یہ انسان کی فطرت نہیں ہے۔ اگر یہ انسان کی فطرت ہوتی تو جب آدم اور حوا کا جو ہے لباس اتر گیا تو بے ساختہ وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو نہ ڈھانکتے تھے۔ ان کا یہ عمل بتاتا ہے کہ اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ اپنے جسم کو ڈھانکتا ہے، اور پھر مرد اور عورت میں عورت کے اندر یہ فطرت اللہ نے زیادہ رکھی ہے کہ وہ اپنے جسم کو ڈھانک کے رہتی ہے۔ میری مائیں بہنیں، میں خاص طور پر عرض کروں گا، یاد رکھو ابلیس کا کام عورتوں کو بے حیا بنانا، عورتوں کے لباس کو جو ہے ختم کرنا۔ اس لیے کہ ابلیس نے حضرت آدم اور حوا کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا کہ ان سے جو ہے نا اللہ کا حکم توڑوایا، اس کے نتیجے میں دونوں کا لباس جو ہے اتروایا۔ اب دنیا میں بھی ابلیس کیا کر رہا ہے؟ پوری دنیا کے اندر عریانیت کو پھیلا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر برہنگی کو پھیلا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو آج دنیا میں اگر کوئی عورت
پردے کے ساتھ رہنا چاہے گی تو اس کے لیے رکاوٹ آپ کو نظر آئے گی، لیکن اگر کوئی عورت برہنہ ہونا چاہتی ہے، بے لباس ہونا چاہتی ہے، اس کے لیے کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے لیے کہیں کوئی قانون نہیں ہے، برہنہ ہونے کی کھلی اجازت ہے۔ لیکن عورت اگر پردہ پہنتی ہے اور حجاب جو ہے حجاب لگاتی ہے تو اس کے خلاف قانون بنایا جاتا ہے اور اس کو غلط کیا کہا جاتا ہے، اور ایسی بچیوں کو جو حجاب اور نقاب پہنتی ہیں ان کو کالجوں سے نکالا جاتا ہے، اس کی مخالفت کر دی جاتی ہے اور جگہ جگہ اس کے خلاف جو ہے ہنگامے برپا کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے ابلیس کا جو ہے نا نظام۔ ابلیس یہی چاہتا ہے کہ اس دنیا میں بے حیائی عام ہو جائے، یہاں کا ہر مرد بے حیا ہو جائے، ہر عورت کے دل سے حیا ختم ہو جائے۔ جب میری مائیں بہنیں آپ کے دلوں سے حیا ختم ہو جائے گی، آپ کے دل سے شرم حیا جب ختم ہو جائے گی تو پھر آپ کے لیے ہر گناہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور شیطان یہی چاہتا ہے، ابلیس یہی چاہتا ہے کہ مسلم گھرانوں سے اور مسلم عورتوں کے اندر سے حیا کو ختم کر دو۔ جب یہ عورت بے حیا ہو جائے گی، جب یہ عورت بے لباس ہو جائے گی، جب یہ عورت بے پردہ ہو جائے گی تو پھر اس کو جیسے چاہے جو ہے نچایا جا سکتا ہے اور اس کو جتنا چاہے ذلیل و خوار کیا جا سکتا ہے۔ میری مائیں بہنیں یاد رکھیں، حیا اور شرم اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام میں ایمان کا درجہ کیا ہے۔ ایمان لانے سے ہی آدمی دین میں داخل ہوتا ہے، ایمان بنیادی چیز ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی جو چیز ہے وہ حیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان اور حیا یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جس دل میں ایمان ہوگا اس دل میں شرم و حیا ہوگی، اور جس دل کے اندر شرم و حیا ہوگی اس دل کے اندر جو ہے ایمان آئے گا۔ اگر کسی دل سے شرم و حیا ختم ہو جائے گی تو بہت ممکن ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ایمان بھی اس دل سے نکل جائے۔ کوئی مسلمان عورت بے حیا نہیں ہو سکتی، کوئی مسلمان عورت جو ہے پردے کو نہیں چھوڑ سکتی، کوئی مسلمان عورت گھر سے برقعے کے بغیر نہیں نکل سکتی، کوئی مسلمان عورت اپنا بناؤ سنگار وہ غیروں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی، جان چلی جائے، لیکن ایک مسلمان خاتون بے حیا نہیں ہو سکتی، بے حیا نہیں ہو سکتی۔ میری مائیں بہنیں حیا کی چادر کو بچاؤ، شرم و حیا کو اپنے اندر جو ہے نا اس کی حفاظت کرو، اپنی بچیوں کی تربیت اس انداز سے کرو کہ چھوٹی بچیوں کے اندر بچپن سے ہی ان کے اندر حیا کی جو ہے نا یعنی صفت پیدا ہو جائے، وہ حیا سے محبت کرنے والی ہو جائیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں چھوٹی بچیاں ہیں، آج کل دیکھا جاتا ہے مارکیٹ میں عورتوں کے جو لباس ہیں اور چھوٹی بچیوں کے جو لباس جو ہے مارکیٹ میں آتے ہیں، سارے اکثر لباس بے حیائی والے ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان لباس کو تیار کرنے والی جو کمپنیاں ہیں وہ کمپنیاں دنیا میں بے حیائی پھیلانا چاہتی ہیں۔ وہ کمپنیاں دراصل یہود و نصارہ کی کمپنیاں ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچوں کے لیے بھی جو لباس عام طور پہ جو ہے مارکیٹ میں ملتا ہے وہ بے حیائی کی تعلیم دینے والا، بے حیائی کی طرف جو ہے نا لے جانے والا۔ اپنی بچیوں کو پورا مکمل لباس پہناؤ، بچپن سے ان کے اندر حیا والی صفت پیدا کرو، اور آپ کی بیٹیاں جیسی جیسی جو ہے بڑھتی چلی جائیں اور ان کی عمر گزرتی چلی جائے ختم کر ان کو حیا کی تعلیم دو، حیا ان کو سکھاؤ، ان کو پردے میں رکھو۔ اور آج کل عام طور پر کیا ہوتا ہے گھروں کے اندر، گھروں میں چچیرے ممیرے پھوپھیرے جو بھائی ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ چچیرے بھائی، پھوپھیرے بھائی، تائرے بھائی، ممیرے بھائی، ان سب سے یعنی جن بچوں سے نکاح کرنا جائز ہے ان سے پردہ کرنا ضروری ہے، ان سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ اور آج کل گھروں کے اندر کا جو پردہ ہے، اللہ ہمیں بچائے، گھروں کے اندر کے پردے کا بالکل لحاظ نہیں ہوتا۔ رشتے دار آتے ہیں، قرابت دار آتے ہیں، میرے بھائیوں اپنی بچیوں کو ان کے چچیرے بھائیوں سے، ممیرے بھائیوں سے، خلیرے بھائیوں سے، تائرے بھائیوں سے پردہ کرانا ضروری ہے۔ پردہ کرانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے بچیاں گھر میں ہوں تو جو ہے بیٹیوں کو جو ہے نا اپنے بہنوئی سے پردہ کرانا ضروری ہے، سالیوں سے جو ہے پردہ کرنا ضروری ہے، لیکن آج کل اس کا لحاظ نہیں ہوتا۔ اس کے نتیجے میں بے حیائی کے واقعات آئے دن جو ہے پیش آتے رہتے ہیں۔ میری مائیں بہنیں، اسلام کی تعلیمات میں بنیادی تعلیم جو ہے وہ شرم و حیا کی تعلیم ہے، شرم و حیا کی تعلیم ہے۔ یہ ہمارے دشمنوں کو اچھی طرح معلوم ہے
اس لیے ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر سے شرم و حیا کو ختم کرو، ان کی جو بچیاں نقاب پہن کر اسکولوں میں آئیں ان پر اسکول کی تعلیم جو ہے نا تعلیم کا دروازہ بند کر دو، ان کو کالج میں آنے سے روکو اور زبردستی ان کا نقاب کھینچو، زبردستی ان کو بے حجاب کرو۔ تو یہ کیا ہے میرے بھائیو بزرگوں؟ یہ دراصل مسلم خواتین کو اور مسلم جو مسلمان نئی نسل ہے اس کو شرم و حیا سے خالی کرانے کی مہم ہے، چونکہ جب شرم و حیا عورت کے اندر سے مرد کے اندر سے ختم ہو جائے گی تو پھر ایسی عورت ہر برائی کے لیے تیار ہو جائے گی، ہر خرابی کے لیے تیار ہو جائے گی، پھر معاشرے میں زنا عام ہو جائے گی، بدکاری عام ہو جائے گی، فحاشی عام ہو جائے گی، اور اس طرح سے معاشرہ جو ہے وہ انتہائی جو ہے نا آلودہ اور انتہائی گندا جو ہے معاشرہ بن جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو عورتیں تھیں، آج میرے بھائیوں ہو کیا رہا ہے؟ آج پردے کے بارے میں عدالتوں میں بحث ہو رہی ہے، بحث یہ ہو رہی ہے کہ اسلام میں پردہ ضروری ہے یا نہیں، اسلام میں پردہ ضروری ہے یا نہیں، اور عدالت میں جو ہے نا بحث کرنے والے، حکومت کی جانب سے جو ہے بحث کرنے والے جو وکلا ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں پردہ فرض نہیں ہے، اسلام میں پردہ ضروری نہیں ہے، حالانکہ انہیں پتا نہیں کہ قرآن پاک میں ایک دو جگہ نہیں کئی مقامات پر اللہ نے پردے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورتوں کو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں اور اے نبی کی عورتوں اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، دور جاہلیت میں جس طرح بن سمر کر نکلا کرتی تھی ویسے گھروں سے بن سمر کر بے پردہ مت نکلا کرو، یہ حکم ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے جو ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کس سے؟ اپنی بیویوں سے اور اپنی بچیوں سے اور مومن عورتوں سے آپ کہہ دیجئے کہ وہ اپنے چہرے پر پردہ لٹکائے رکھیں، وہ اپنے چہرے پر جو ہے نا اپنے جسم پر چادر کو لٹکائے رکھیں، صاف جو ہے نا آیتیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر بھی فرمایا، سورہ نور میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، کہ عورتیں اپنے زینت کی چیزوں کو ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے لیے جو ان کے لیے محرم ہیں، نامحرموں کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبان پر اور اپنے جسم کے ظاہری حصوں پر اوڑھنی ڈالے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ نے حکم فرمایا کہ اے نبی کے صحابہ تم کو اگر نبی کی بیویوں سے کچھ جو ہے نا لینا ہو، کوئی چیز لینی ہو، مانگنی ہو، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ پردے کے پیچھے سے ان سے کوئی چیز مانگنا ہو تو مانگو، پردے کے اندر جو بے پردہ ہو کر مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنی ساری آیتیں ہیں میرے بھائیوں بزرگوں، لیکن آج کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پردہ فرض نہیں، اور حیرت کی بات ہے خود مسلمانوں میں بعض دانشور قسم کے جو لوگ ہیں یا اپنے آپ کو روشن خیال اور جو ہے کیا کہتے ہیں یعنی روشن خیال اور تعلیم یافتہ کہنے والے جو بندے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں پردہ ضروری نہیں ہے، یہ مولویوں کی جو ہے نا یعنی مولویوں کی باتیں ہیں، مولوی غیر ضروری اس کی شدت کرتے ہیں۔ تو میرے معزز مائیں بہنیں، پردہ ہماری زندگی کا بنیادی حصہ ہے۔ ایک مومن عورت ہر کام کر سکتی ہے لیکن بے پردگی پر کبھی آمادہ نہیں ہو سکتی، وہ بے پردہ نہیں ہو سکتی، وہ اپنی حیا کا سودا نہیں کر سکتی۔ اس لیے میں خاص طور پر یہاں آئی ہوئی ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا خود بھی پردے کا اہتمام کریں، گھریلو پردے کا بھی اہتمام کریں، اپنی بچیوں کو بچپن سے جو ہے پردے میں رکھیں اور پردے کی تعلیم دیتے رہیں اور ان کو حیا کی تعلیم دیتے رہیں۔ اور جو بچیاں آپ کی کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں، بالخصوص ان بچیوں کو حیا کی تعلیم دیتے رہیں اور ان بچیوں کو پردے کے اندر رکھیں۔ یاد رکھیں اگر ہم نے اپنی ان بچیوں کے بارے میں جو کالجوں میں اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں، اگر ہم نے ان کے بارے میں غفلت برتی اور ان کو بے پردہ رکھا اور ان کو بغیر
یہ ذمہ داری ماؤں کی ہے۔ مائیں اگر اپنے بچیوں کو شروع سے دین کی تربیت کرے گی، ان کو خدا و رسول کا خوف دلائیں گی، ان کے اندر حیا جو ہے، حیا کا کی مایا ان کے اندر پیدا کریں گے، اور ان کے دلوں میں دین و ایمان کی قدر و قیمت ان کے دلوں میں پیدا کرے گی، تو پھر ہماری کوئی بچی چاہے کیسے ہی ماحول میں وہ چلی جائے، وہ کسی سے متاثر نہیں ہو سکتی، وہ اپنے دین کا ایمان کا سودا نہیں کر سکتی، وہ دین اسلام چھوڑ کر جو ہے کسی کفر کے دین کو اختیار ہرگز جو ہے نہیں کر سکتی۔ آج اگر یہ واقعات بڑھ رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گھروں میں بچیوں کی دینی تربیت نہیں ہو رہی، ہماری مائیں بہنیں اپنے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھ رہی ہیں۔ اے مومن مائیں، یاد رکھو کل قیامت کے دن تم سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں اولاد عطا کی تھی، میں نے تمہیں بیٹیاں عطا کی تھی، تم نے اپنی بیٹیوں کو کتنا دین بتایا، کتنا دین سکھایا، اور کتنی ان کی تربیت کی، اور کتنا ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جو ہے جاگزی کیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں جہنم کا فیصلہ کرے، چاہے ہم کتنے ہی دیندار ہو۔ اگر ہم نے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا، یاد رکھیے کہ ہمارے لیے دنیا میں بھی ذلت و خواری ہے، اور آخرت میں تو بہت بڑا، بہت سخت ترین جو ہے عذاب ہے۔ آج میرے معزز بھائیوں بزرگوں، بچوں کی تربیت کی جو ذمہ داری ماں باپ پر ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ کوتاہی ہو رہی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ماں باپ کی ذمہ داری اولاد کے سلسلے میں کیا ہے۔ کیا صرف اولاد کو اولاد کے لیے کھانے کا انتظام کرنا یہی ذمہ داری ہے؟ اولاد کو پہننے کے لیے کپڑوں کا انتظام کرنا بس یہی ذمہ داری ہے؟ اولاد کو رہنے کے لیے رہائش اور گھر کا انتظام کرنا کیا ماں باپ کی بس یہی ذمہ داری ہے؟ اتنی ذمہ داری نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ نے جو ہمیں اولاد دی ہے، اس اولاد کے دل و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جگانا اور دین کی باتیں سکھانا، اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی چلی جائے ان کو دین کی تربیت دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔